بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نمبر 30 میں ہم نے پڑھا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کیسے مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں قباء کے مقام پر وہ پہنچے، پھر قباء سے وہ نکلے اور اس جگہ پہ قیام کیا جہاں پہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور مسجد نبوی اس وقت جہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد مکی زندگی کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد آگے ہم حصہ نمبر 31 میں اب پڑھیں گے کہ مدنی زندگی کا آغاز جو ہوا، اس کے مدنی زندگی کے حقیقت میں 3 ایسے مرحلے تھے، 3 پہلو تھے جس کا ہم ایک ایک کر کے جائزہ لیں گے۔ پہلا مرحلہ جو تھا جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کیں۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذی قعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جس میں خلقت خدا کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینہ میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اخیر تک یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک قائم رہا۔ ہجرت کے وقت مدینہ کے حالات کیا تھے؟ ہجرت کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں یہ مفہوم بھی شامل تھا کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اسی لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض قرار پایا تھا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوشش صرف کرے۔ یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے اور کسی رضا کے بغیر سارے معاملات کی باغ ڈور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ہاتھ میں تھی۔ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات دوسرے سے بالکل جدا گانہ اور مختلف تھے، اور یہ ہر ایک قوم کے تعلق سے کچھ خصوص مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے بالکل مختلف تھے۔ یہ تینوں اقوام حسب ذیل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت۔ نمبر 2، مدینہ کے قدیم اور اصلی قبائل سے تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ نمبر 3، یہود۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مسائل کا سامنا تھا، ان کی توضیح یہ ہے کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہور اور ذلیل و کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات دشمنان دین کے ہاتھوں میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے، مکہ کے مسلمانوں کے پاس وہ اجزاء سرے سے تھے ہی نہیں کہ ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے اور رذیل اور ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں کے زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھی، ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات اور اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کے بھرپور تنقیح کی جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم انسانی کے اندر جو موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو اور اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 10 سال تک طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ اب جہاں تک احکام و قوانین صادر اور
فراہم کرنے کے معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا کفیل تھا، اور جہاں تک ان کے احکام کی تنفیذ اور مسلمانوں کی تربیت و رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے۔ چنانچہ ارشاد ہے وہی ہے جس نے امیوں میں خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمتاً متوجہ رہتے اور جو حکم صادر ہوتا اس کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے، جیسا کہ ارشاد ہے جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ چونکہ ان سارے مسائل کی تفصیل ہمارے موضوع میں داخل نہیں، اس لیے ہم اس پر بقدر ضرورت گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہی سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا، اور بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود بھی تھا، لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقل اور دائمی تھا۔ البتہ اس کے علاوہ کچھ دوسرے مسائل بھی تھے جو فوری توجہ کے طالب تھے۔ ان کی مختصر کیفیت یہ ہے، مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو خود اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل و عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا اور ان میں پشت سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں۔ ان کے پہلو بہ پہلو دوسرا گروہ وہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن بتقدیر مدینہ پہنچ گیا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام تھا، اور نہ کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجرین کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی اور ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا، لیکن اعلان کر دیا گیا تھا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اور معلوم ہے کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع و وسائل تھے۔ چنانچہ مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا اور اسی تنگی ترشی میں اسلام دشمن طاقتوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئیں اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ دوسری قوم یعنی مدینے کے اصل مشرک باشندے، ان کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی۔ کچھ مشرکین شک و شبے میں مبتلا تھے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑنے میں تردد محسوس کر رہے تھے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے دل میں کوئی عداوت اور داو گھات نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح کے لوگ تھوڑے ہی عرصے بعد مسلمان ہو گئے اور خالص اور پکے مسلمان ہوئے۔ اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ اور عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی جرت نہ تھی، بلکہ حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور خلوص کا اظہار پر مجبور تھے۔ ان میں سے سرفہرست عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو جنگ بعاث کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس و خزرج نے اتفاق کر لیا تھا، حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوتے تھے، لیکن اب ان کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج چھائی رکھ کر اس کی باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، لہذا وہ اپنے نہان خانہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات کے موافق نہیں ہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کر اب دنیاوی فوائد سے محروم بھی ہوا چاہتا ہے، تو اس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اب بھی درپردہ کافر ہی تھا۔ اسی لیے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا وہ ہرگز نہ چوکتا۔ اس کے ساتھی عموماً وہ روسا تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب کے اصول کی توقع باندھے بیٹھے تھے، مگر اب انہیں اس سے محروم ہو جانا پڑا تھا۔ یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تنفیذ میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوانوں اور سادہ لوگ مسلمانوں کو بھی اپنے چابک دستی سے اپنا اعلی کار بنا لیتے تھے۔ تیسری قوم
یہود تھی۔ جیسا کہ گزر چکا ہے، یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاقتہ زبان و تہذیب وغیرہ بالکل عرب رنگ میں رنگ گئی تھی، یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اور یہاں تک کہ ان میں اور عربوں میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی، اور وہ عربوں میں یہ مدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے تھے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدو، وحشی، رذیل، پسماندہ اور راجپوت۔ ان کا عقیدہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرم نہیں پائی جاتی تھی، لیکن ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ تھی فالگیری، جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ۔ انہیں چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے۔ یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ لوگ غلے، کپڑے اور شراب درآمد کرتے تھے اور کھجور برآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے۔ وہ اپنے اموال تجارت میں عربوں سے 2 گنا 3 گنا منافع لیتے تھے، اور اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود خور بھی تھے۔ اس لیے وہ عرب شیوخ اور 2 سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مداح سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے درنگ خرچ کر دیتے تھے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے، اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ یہ لوگ دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ کے فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان قبائل کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی یہ آگ سر پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ حرکتیں یہ آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا پھڑا کر چپ چاپ کنارے بیٹھے رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے، البتہ بھاری بھرکم سودی قرضے دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اسی طرح وہ دوہرا نفع کماتے رہتے۔ ایک طرف اپنے یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ ہونے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے۔ یثرب میں یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے۔ بنو قینقاع، یہ خزرج کے حلیف تھے اور ان کی آبادی مدینے کے اندر ہی تھی۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کے اطراف میں تھی۔ ایک مدت سے قبائل اوس اور خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ بواس میں اپنے اپنے الفاق کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے۔ فطری بات یہ ہے کہ ان یہود سے اس کے سوا کوئی اور توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض عداوت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبران کی نسل سے نہ تھے کہ ان کی نسلی عصبیت کو، جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جزو بنی ہوئی تھی، سکون ملتا۔ پھر اسلام کی دولت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتی تھی، بغض و عداوت کی آگ بجھاتی تھی، تمام معاملات میں ایمانداری برتنے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں اور ایسی صورت میں لازماً یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، لہذا ان کی تاجرانہ سرگرمی ماند پڑ جائے گی اور وہ اس سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی۔ بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں یہ قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہود نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا، اور اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے ضمن میں یہودیوں نے ہتھیا لیا تھا۔ جب یہ یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تبھی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا۔ اسی لیے یثرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہی سے یہود کو اسلام اور مسلمانوں سے سخت عداوت ہو گئی تھی، اگرچہ وہ اس کے مظاہرے کی جسارت خاصی مدت بعد کر سکے۔ اس کی کیفیت کا بہت صاف پتہ ابن اسحاق کے بیان کیے ہوئے ایک واقعے سے لگتا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ مجھے ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے والد اور چچا ابو یاسر کی نگاہ
میں اپنے والد کی سب سے چہیتی اور اولاد تھی. میں اپنے چچا اور والد جب بھی کبھی کسی بھی اولاد کے ساتھ ملتی تو وہ اس کے بجائے مجھے ہی اٹھاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قباء میں بنو عمر بن عوف کے یہاں نزول فرما ہوئے تو میرے والد حی ابن اخطب اور میرے چچا ابو یاسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح تڑکے حاضر ہوئے اور غروب آفتاب کے وقت واپس آئے. بالکل تھکے ماندے، گرتے پڑتے، لڑکھڑاتی چال چلتے ہوئے. میں نے حسب معمول چہک کر ان کی طرف دوڑ لگائی، لیکن انہوں نے اس قدر غم تھا کہ بخدا دونوں میں سے کسی نے بھی میری طرف التفات نہ کیا. اور میں نے اپنے چچا کو سنا وہ میرے والد حی ابن اخطب سے کہہ رہے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں خدا کی قسم. چچا نے کہا آپ انہیں ٹھیک ٹھیک پہچان رہے ہیں؟ والد نے کہا ہاں. چچا نے کہا تو اب آپ کے دل میں ان کے متعلق کیا ارادے ہیں؟ والد نے کہا عداوت. خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا. اس کی شہادت صحیح بخاری کی اس روایت سے بھی ملتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. موصوف ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے. آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجلت تمام حاضر ہوئے اور چند سوالات پیش کیے جنہیں صرف نبی ہی جانتا تھا. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے جوابات سنے تو وہیں اسی وقت مسلمان ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے. اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دریافت فرمائے میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھ پر بہتان تراشیں گے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا. وہ آئے اور ادھر عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تمہارے اندر کیسے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں. ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ دوسرے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہمارے سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے اچھے آدمی کے بیٹے ہیں اور ہم میں سے سب سے افضل ہیں اور سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائیں تو یہود نے 2 یا 3 بار کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے. ان کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ برآمد ہوئے اور فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے اور اسی وقت ان کی برائیاں شروع کر دیں. ایک روایت میں ہے کہ اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جماعت یہود اللہ سے ڈرو. اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر تشریف لائے ہیں. لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو. یہ پہلا تجربہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود کے متعلق حاصل ہوا اور مدینے میں داخلے کے پہلے ہی دن حاصل ہوا تھا.